ابراہیم کہہ دے کہ آج سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا، فرمایا جس طرح میرا خلیل چاہتا ہے اسی طرح فوراً کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے عرض کی تھی، فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہہ دیا؟ فرمایا ہاں، یہ میرا ابراہیم ہر بات پر صرف میرا ہی نام نہیں لیتا، ہر کام صرف میرے ہی نام سے نہیں کرتا، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تمام عمل صرف میرے لیے ہی نہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی تھی یا اللہ، اور جس بندے کو اتنا کچھ دیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ کئی پہاڑوں کے درمیان ان کے ریوڑ چرتے تھے، کئی ہزار بکریاں، کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار گائے بھینس۔ اس دور میں مال مویشی سب سے بڑی دولت ہوتی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، جس کو اتنا نوازا ہو اور جس کو اتنا کچھ دیا ہو، اب وہی شکر گزار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ جس کو آپ نے ساری فیسلٹیاں دے رکھی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے آپ نے، اب وہی تو شکر گزار ہوں گے۔ تو اس میں تو کوئی بڑی کمال کی بات نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کریم اپنے دوست کو جانتے ہیں، مالک کے کل ہر شے کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ اچھا جاؤ، جا کے پھر میرے دوست کو آزما کے دیکھ لو، چلے جاؤ جا کے دیکھ لو ابراہیم کے پاس علیہ السلام۔ تو فرشتہ گیا ایک انسانوں کی شکل میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو جائیداد تھی نا، بہت بڑی جائیداد تھی۔ تو فرشتہ وہاں کھیتوں میں ایک جگہ بیٹھ گیا، اور اللہ نے اس کو بہترین آواز عطا کی تھی، تو اللہ کی ثنا کرنے لگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اتنی پیاری آواز میں تسبیح کرنے لگا کہ پہاڑ گونجنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام قریب میں کہیں موجود تھے، آواز سنی تو تڑپ گئے کہ یہ کون بندہ ہے جو میرے رب کی ثنا بیان کر رہا ہے؟ جو ہوئی اللہ کا دوست، جب اللہ کا نام آ جائے تو پھر تو باقی کوئی کام نہیں رہتا۔ دنیا میں بھی دستور ہے نا، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، وہاں بہت ساری بھیڑ لگی ہو اور اس کا کوئی دوست آ جائے تو سب کو ایک طرف کر کے یار تو آ جا پہلے یہاں بیٹھ۔ ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے لگے کہ یہ آواز، اتنا پیارا کلمہ، اور میرے رب کی ثنا بیان کر رہا ہے، میرے رب کا نام لے رہا ہے، میرے رب کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، میرے رب کی محبوبیت بیان کر رہا ہے، تو ڈھونڈے اس کو ہے کہاں؟ اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اس کے پاس، مل گیا تو فرشتہ چپ ہو گیا۔ اب چپ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا تم پڑھ رہے تھے ابھی؟ تو کہنے لگا ہاں میں اپنے رب کی ثنا بیان کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور کرو۔ اب یہ تو فرشتہ آیا ہی امتحان لینے تھا نا، کہنے لگا فری میں نہیں کرتا، پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، آپ کو اگر سننا ہے تو معاوضہ دینا ہوگا، مطلب آج کے حساب سے پیسے دینے ہوں گے، ایسے نہیں کرتا میں۔ تو ان کے پاس بہت اللہ نے دیا تھا۔ فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام یہ جو آپ کے پاس ہزاروں بکریوں کا ریوڑ ہے نا، یہ میرے نام کر دو، میری ملکیت میں دے دو، میں تمہیں تمہارے رب کی ثنا سنا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری بکریوں کا ریوڑ اس کے نام کر دیا۔ فرمایا یہ تو لے جا، بس تو مجھے وہ سنا جو تو میرے رب کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اب فرشتے نے پھر قرات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ثنا، اتنی وحدانیت جو اللہ کی تھی، اللہ کی ربوبیت جو تھی، وہ تمام چیزیں اتنے شوق سے سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، اور جب وجد عروج پر پہنچا فرشتہ چپ ہو گیا۔ اور کیا بات ہوئی؟ ریچارج ختم ہو گیا۔ بھائی اور سنا؟ کہنے لگا حضرت جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام ہو گیا ہے۔
اب اس سے آگے نہیں، بس ہو گیا، بس ختم۔ فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرے رب کی اور ثنا سنائے اور میں سنتا جاؤں، تو سناتا رہے، میں سنتا رہوں۔ کہنے لگا بھائی معاوضہ دینا ہوگا۔ ہاں کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جتنی گائے بھینسیں، یہ ہزاروں کا جو ریوڑ ہے نا، جو دودھ دینے والے تمہارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے عطا کر دو، تو پھر میں تمہارے رب کی ثنا سناؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے جانور اس کو دے دیے۔ فرمایا اب پھر سناؤ۔ اب وہ پھر سنانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ پورے وجد میں جب آ گئے پھر ریچارج ختم ہو گیا، کہنے لگا جی بس ہو گئی بات ختم۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ کہندے ہیں نا عملہ وچ فسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ کہندا ابھی تسلی نہیں ہوئی، اور سنا۔ تو کہنے لگا اچھا یہ جو اونٹ بچ گئے ہیں، اگر یہ بھی سارے دے دو، یہ ساری زمین بھی دے دو، تو پھر میں اور سناؤں۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی لے لے۔ تو وہ بھی لینے کے بعد پھر فرشتے نے ثنا بیان کرنی شروع جو کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے مسرور ہوئے، خوش ہوئے، وجد میں آ گئے، اور جب پورے وجد میں تھے تو اس نے پھر اپنی بات بند کر دی، اللہ کی ثنا سنانی روک دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ فرمایا کیا بات، چپ ہو گیا؟ کہنے لگا بس جتنا مال دیا تھا سارا ہو گیا، اب مجھے پتا ہے تیرے پاس اور کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، اب نہیں میں سنا تھا۔ تو سنیں دوست کیسے ہیں اللہ کے، یہ دوستی کے مرتبے ملے کیسے ہیں اللہ کے حضور۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے دوست ہیں وہ خوف نہ کریں، وہ ڈر نہ کریں، اور بڑے فخر سے کہا۔ فرمایا دنیا کے تمام انسان بھی سنیں، جنات بھی سنیں، فرشتے بھی سنیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ علامہ حقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمرود نے جس دن کہا تھا کہ میں ڈپلیکیٹ خدا ہوں، کہ میں بھی خدا ہوں، میں چاہوں تو ماروں، میں چاہوں تو زندہ رکھوں، اور ایک بندے کو بلایا جس کو موت کی سزا دے رکھی تھی، کہنے لگا میں نے اس کو رہا کر دیا، اور دوسرے کو بلایا جس کو کوئی سزا نہیں تھی، اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں چاہوں تو مار بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کیونکہ جاہل تھا نا نمرود، جاہل سے اس انداز میں بحث نہیں ہوتی۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو لاجواب ہو گیا بادشاہ۔ علامہ حقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے وہ اور مغرب میں ڈبوتا ہے، فرمایا اگر یہ سوال وہ بادشاہ کرتا اور یہ کہتا جھوٹ میں کہ میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں بھیجتا ہوں، تو اللہ نے فرشتوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر ابراہیم کہہ دے کہ آج سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا، فرمایا جس طرح میرا خلیل چاہتا ہے اسی طرح فوراً کر دے۔ نعرہ تکبیر، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لینے وہ فرشتہ آیا نا، اب اس نے دیکھا بھی سارا مال بھی مجھے دے دیا، سارا سامان بھی دے دیا، جانور بھی دے دیا، اب تو ان کے پاس بچا کچھ نہیں۔ وہ تو امتحان لے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں علم کہ یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا نہیں۔ تو جب وہ جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی خوبصورت بات اس کو کہی کہ فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب جانے لگا نا فرمایا رک جا میرے بھائی، ایک کام کرتے ہیں نا، تو نے میرے سے ساری بکریاں بھی لے لی، سارے دودھ والے جانور بھی لے لیے، سارے اونٹ بھی لے لیے، میں نے ساری جائیداد بھی تجھ کو دے دی، اور میں تو چاہتا ہوں تو میرے رب کی ثنا سنایا کرے اور میں سنا کروں۔ ایسا کرتے ہیں نا، یہ اتنا سامان جو تجھے دیا ہے، تجھے کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی جو ان کو سنبھالا کرے، میں تیری نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بس میرے رب کی ثنا مجھے سناتے رہنا۔
فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے ملا، کہنے لگا ابراہیم آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست کہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا نا کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔